بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا تہجد کی نماز ضروری ہے؟ کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی تہجد پڑھنے کی تاکید فرماتے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کو جماعت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھائی۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھے، 4 بھی اور 8 بھی اور 12 بھی۔ تہجد کا وقت: فرض عشاء پڑھ کر سو رہے ہیں، پھر شب میں طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، تہجد ہو گئی۔ احادیث شریفہ میں تہجد نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تہجد نماز پڑھنے سے آدمی کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہر رات جب کہ رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تہجد کی نماز ایک رضاکارانہ نماز ہے۔ تہجد کی نماز ایک رضاکارانہ نماز ہے جسے مسلمان رات میں عشاء کی نماز کے بعد اور نماز فجر سے پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وضو کریں۔ نماز کے لیے ایک صاف اور پرسکون جگہ کا انتخاب کریں۔ 2 رکعت نماز کی رکوعوں کو تحیۃ الوضو کے طور پر پڑھ کر شروع کریں، جو کہ وضو کرنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزاری کی دعا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، قرآن کی پہلی سورت اور اس کے بعد قرآن کی کوئی دوسری آیات یا کوئی سورت پڑھیں۔ تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی برکت، ہدایت اور بخشش کے لیے دعا کریں۔ دعا کے بعد اپنی پسند کے مطابق 4، 6 یا 8 رکعت ادا کریں۔ مستحب ہے کہ 2 رکعت سے شروع کریں، پھر بتدریج تعداد میں اضافہ کریں۔ ہر رکعت کے دوران قرآن مجید کی کوئی بھی سورت یا آیات پڑھیں جس سے آپ کو سکون ہو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے سلام کے ساتھ ختم کریں، جو آپ کے سر کو دائیں طرف موڑ رہا ہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وسلم کہیں اور پھر اپنا سر بائیں طرف پھیر کر دوبارہ کہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے اور استغفار، ہدایت اور برکت کے لیے کچھ وقت گزارنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ تہجد کی نماز ایک رضاکارانہ عبادت ہے اور لازم نہیں ہے اسے باقاعدگی سے انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن یہ ایک بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ تہجد پڑھنے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہونا بھی مستحب ہے، لیکن یہ رات میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کا مقصد رات میں رضاکارانہ عبادت کے ذریعے
اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی بخشش، برکت اور رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ مسلمان تہجد کی نماز اللہ سے اپنی عقیدت بڑھانے اور اس کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کر لینی چاہیے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیت کرنی چاہیے۔ نیت اتنی ہی آسان ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا اور برکت حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ ضروری ہے کہ نیت کرنا اہم ہے، لیکن یہ زبانی بیان نہیں ہے جسے بلند آواز سے کہنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنا ایک اندرونی وابستگی ہے۔ نیت کا اخلاص سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے ساتھ صاف دل اور صاف دماغ ہونا چاہیے۔ تہجد کی نماز کی نیت رات میں نفلی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بخشش، برکت اور ہدایت حاصل کرنا ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے نیت خلوص اور دل میں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کمنٹس میں اللہ کا نام ضرور لکھیے گا، اور اپنی حافظہ بہن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور خوش اور آباد رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔